نظيرك في نظر مثل تو نہ شد پیدا جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ساری کائنات حضور ہی کا صدقہ ہے، اور ساری کائنات حضور ہی کا صدقہ گاتی ہے، حضور ہی کا صدقہ کھاتی ہے۔ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ جس کا کھائے نا پھر اسی کے گیت گائیں، تو ہم یہاں سرکار ہی کے گیت گا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، اسی زمرے میں شامل ہوتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک میلاد مصطفیٰ کا اصل پیغام پہنچے کہ میلاد مصطفیٰ ہے کیا۔ آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں ہم اور میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے روشنی ڈالیں گے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان یقین مانیے بہت خوبصورت پینل ہے، استاد العلماء پہلی مرتبہ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے ہیں۔ ان کے آنے سے یقیناً ہمیں برکت ہوگی، ان کے آنے سے ایک روحانیت سی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ استاد العلماء ہے میری مراد حضرت علامہ مولانا عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ آپ کی دعائیں، اللہ کا حضرت بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت ہمارے ساتھ دوسرے اس وقت جو ہمارے دوسرے گیسٹ مہمان جو ہمارے موجود ہیں، نور ہدایت میں آپ مفتی صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، بڑا پیارا انداز ہے۔ یقین مانیے ان سے جو سوال کریں بڑا قیمتی جواب ملتا ہے، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی قدرت اللہ شاذلی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ حضرت آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کی ٹرانسمیشن ہے، اور نعت خواہ نہ ہو تو مزہ پھیکا پھیکا سا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج بہت پیارے مہمان مختلف ٹی وی چینلز پر حضور کی ثنا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز بھی ہے، اور باتیں بھی بڑے پیارے انداز میں کرتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ بھی رہتی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ یوں ہی مسکراتا رکھے۔ میری مراد سید بھی ہیں، سید ریحان انور صاحب۔ ریحان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ حامد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا سب سے احسان۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اتنی عزتیں دینے کے لیے۔ آپ کا شکریہ، آپ ماشاءاللہ سید بادشاہ ہیں۔ آپ کے آنے سے انشاءاللہ بھی ہم آپ سے حمد باری تعالیٰ بھی سنتے ہیں۔ تو ناظرین، باقاعدہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، تو میں سید ریحان انور صاحب سے کہوں گا اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ تیری شان امان والو اللہ جل جلالہ، تیری شان امان والو اللہ جل جلالہ۔ میں گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، تیرا فضل و بدل ہے بے بہا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو
مجھے رکھنا حشر میں سرخرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو اور میرے لب پہ نعت جناب ہو کہ نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو اور میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ میں رہوں حضور کے روبرو. کیا خوبصورت دعا ہے. اللہ رب العزت جی بس یہی ہمارا اثاثہ یہی ہے حامد بھائی، بے شک. ہماری یہی دعا ہے بے شک کہ ہم اللہ رب دنیا میں العزت سرکار کی صلاح کرتے ہیں، آخرت میں بھی ہم سرکار کے ساتھ رہیں. بے شک کیا ہی بات ہے. آخرت میں بھی سرکار کا ساتھ اور قبر میں بھی جائیں سرکار کا دیدار ہو. اس سے بڑا اور مقام ہے ہی کیا. یہی تو مقام ہے. اللہ رب العزت آپ کا پڑھنا ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں. آج کا موضوع بڑا ہی خوبصورت ہے. سارے موضوعات خوبصورت ہوا کرتے ہیں. آج کا موضوع ہے اطاعت رسول. اللہ کی اطاعت کرنا کیا سرکار ہی کی اطاعت کرنا ہے؟ اگر سرکار کی کوئی اطاعت کرتا ہے کیا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے؟ بہت سے سوالات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، بہت سے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں. آپ کے ذہن کے سوالات بھی میں کوشش کروں گا علماء اکرام سے پوچھ سکوں، تاکہ علماء اکرام یہاں تشریف لاتے ہیں جواب دینے کے لیے، اور کیا خوبصورت انداز میں جواب دیتے ہیں. پہلا سوال میں علامہ صاحب کی خدمت میں رکھوں گا. استاد العلماء ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضرت ارشاد فرمائیے گا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ. اللہ رب العزت وہ رحمان و رحیم و کریم و رؤوف و رحیم رب اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سبحان اللہ. مومن ہونا شرط. اگر مومن ہو اگر مومن نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو کتنا ہی نیک عمل کریں وہ سب ضائع ہے، فضول ہے. بالکل. ایک اور مقام پر اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں میں یوتی رسول فقط اطاع اللہ. سبحان اللہ. جس نے بھی رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کی ہی اطاعت کی. کیا بات ہے. سبحان دیکھیں اللہ. مشہور واقعہ ہے سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو کہ جن کے بارے میں شہنشاہ معشوقہ سلطان حسینان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہ اگر علم کا شہر ہوں تو میں ہوں اور اگر علم کے دروازہ ہیں تو سیدنا علی. شہر میں داخل ہوگے تو دروازہ کھٹکھٹا کر دروازے سے داخل ہونا ہے. سبحان تب اندر آ سکتے ہیں. جی. تو سیدنا علی شیر خدا کا کہ جھولی میں شہنشاہ معشوقہ سلطان حسینان عالم صلی اللہ علیہ وسلم راحت فرما ہے. آپ آرام فرما رہے ہیں کسی غزوہ سے موقع واپسی پہ، تو سر مبارک سیدنا علی شیر خدا حضرت کی جھولی میں رکھا ہوا ہے. تو آقا علیہ السلام کا رخ انور سامنے ہے، سیدنا علی شیر خدا کی آنکھیں ہیں اور دید کرتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور سیر نہیں ہو رہے. جیسے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظارہ، اللہ اکبر. نہیں روح سیر ہوتی تیرا ذکر کرتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ
عاجز مسکین جس کا تخلص جامع ہے، یہ تھوڑا اس شاعر سے بصد ادب و احترام، بصد عز و نیاز تھوڑا سا اضافہ کر کے عرض کرتا ہے، جی نہیں دید سیر ہوتی تیری دید کرتے کرتے، نہیں دید سیر ہوتی تیری دید کرتے کرتے کرتے، کرتے، واہ جی واہ، تو وہ دید کرتے جا رہے ہیں اور جو وصال کے لمحے ہوتے ہیں جی نہیں بھر رہا، سبحان جی نہیں بڑھتا، ہائے ہائے، کہ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ وصال کے لمحے کتنی جلدی گزرتے ہیں، کہ سنت الوصال سنتن و سنت الفراق سنتن، کہ وصال کا پورا سال ایک لمحہ لگتا ہے اللہ اکبر، اور فراق کا ایک لمحہ پورا سال لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، تو آپ دید پہ دید کرتے جا رہے ہیں اور دید سے آپ کی آنکھیں سیر نہیں ہو رہی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، جی سورج غروب ہو گئے تو سیدنا علی شیر خدا، کیونکہ نماز الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو مومنوں کی معراج ہے، اور معراج میں کیا ہوتا ہے؟ دیدار الہی ہوتا ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے. تو نماز تو ہے ہی وہ جس میں رب کا دیدار ہو، یا کم از کم یہ تصور ہو جس کے سامنے میں قیام کر رہا ہوں، جس کے سامنے سر بسجود ہوں، وہ ذات مجھے دیکھ رہی. بے شک، تو آپ کی آنکھوں سے چشمان مبارک سے آنسو نکل آئے. تو آقا دو عالم نور مجسم سلطان حسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا علی ایو شین یبکی کا، آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ آپ کے رونے کا وجہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن آف یور ویپنگ؟ جی پلیز ٹیل می. تو سیدنا علی شیر خدا عرض گناہ ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فدا کا بھی امی، وسلم، کہ آپ نے تو عصر کی نماز پڑھ لی تھی تو فقیر نے نہیں پڑھی، ہم نے نہیں پڑھی. فرمایا علی آپ قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ کیا منظر ہوا میں ہوگا، حضور، سبحان جو اللہ، مزہ ادا میں وہ قضا میں کہاں. ہاں بے شک، جو علی مزہ جانتے ہے، ہیں سرکار عطا کریں گے. سبحان اللہ. کہ شریک محفل تو نہ تا قصور تیرا کہ میرا، شریک محفل ہوں تو اور مزہ ہے، بعد میں اگر قضا ہو تو اور مزہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا میں تو کچھ اور مزہ ہے، ادا پڑھنا چاہتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے اپنے دست اقدس جو موم سے بھی نرم، ریشم سے بھی نرم اٹھا دیے اور عرض کی اللہم انا علین فی طاعتک و طاعت رسولک فرد علیہ شمس، یا اللہ تیری بارگاہ اقدس میں یہ ید اللہ والے ہاتھ، صدا ید اللہ والے ہاتھ، سبحان اللہ، آپ نے صحیح فرمایا ید اللہ والے ہاتھ. کہ آقا علیہ السلام کوئی کام ہاتھ سے کریں تو رب فرمائے یہ میرا ہاتھ ہے. اگر کئی کنکر پہنے فرمایا محبوب آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی، ہمارا میں تجربہ میں تھا. تو فرمایا اے اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فرمانبرداری میں تھا. وہ ہے کہ رسول کا خیال رکھنا حقیقت میں اللہ کا خیال رکھنا. بات ہے، سبحان اللہ. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب تیری دعا قبول ہی قبول ہے. اے سورج واپس پلٹا، تو سورج واپس پلٹ آیا اور بالکل پورے عالم رنگ و بو میں وہ روشنی پھیل گئی. سب لوگوں نے دیکھ لیا منظر کے سورج نکل آیا، آپ نے نماز پڑھی تب جا کے غروب. سبحان اللہ، بہت یہ اطاعت رسول. جی یہ اطاعت رسول ہے. میں مفتی قدرت اللہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، حضرت ارشاد فرمائیے گا جیسے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا قرآن کی روشنی میں، میں چاہوں گا کہ حدیث کی روشنی میں کچھ اور ارشاد ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اطاعت کے حوالے سے کیا ارشادات فرماتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. حامد بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اپنے پروگرام میں آنے کی سعادت بخشی ہے. آپ کا شکریہ. یقیناً یہ آپ کے پروگرام میں حاضری جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. آپ علماء کی عزت کرتے ہیں اور علماء کی عزت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے. بے شک. تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پیارے بندے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. جو موضوع آپ نے چوز کیا ہے یہ انتہائی بہت خوبصورت موضوع ہے. جی بالکل. اور اس کی وسعت جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. اطاعت رسول سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ان کا کرنا یہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. بے شک. اور جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جانا یہ بھی اطاعت رسول اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آتے ہیں. جہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اطاعت کے بارے میں فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ،
کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی سبحان ہے، اللہ. اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے اپنے آنے والے غلاموں کو یہ پیغام دے دیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب ہے وہ رب کا بھی مطلوب ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہیں اللہ بھی اس سے راضی ہے. اور جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی. جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مردود ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی مردود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان، اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زبان میری ہے لیکن کلام میرے رب کا ہے، یہ لب میرے ہیں لیکن بولی میرے مالک کی ہے، یہ ہاتھ میرے ہیں یعنی طاقت اس میں اللہ کی ہے، یہ آنکھیں میری ہیں لیکن بصارت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، یہ کان میرے ہیں لیکن سماعت اللہ کی ہے، جسم میرا ہے لیکن اس کے اندر قوت اور طاقت میری ہے، رضا میری ہے جنت اللہ کی ہے، اور نافرمانی میری ہے لیکن جہنم اللہ کی ہے. مطلب کیا ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرے اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ابدی نعمت عطا فرماتا ہے. اور جو بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے اور جہنم اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے. بخاری شریف کے اندر یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری فرما برداری کی اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا یہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جس انداز میں ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں پہنچائی ہیں ان تمام تعلیمات کو اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز ہم بسر کریں. یہی کامل اطاعت رسول ہے. اطاعت رسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جن کاموں کا حکم دیا ہم کما حق ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں. آپ علیہ السلام نے جو ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. یہی اطاعت رسول ہے. اور اطاعت رسول حقیقت میں اطاعت خدا ہے. جیسے علامہ صاحب نے ہمارے استاد محترم نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور اسی میں ہی دونوں جہانوں کی کامیابی اور سرخروئی ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ پوشیدہ ہے. بے شک حضرت بہت خوبصورت انداز میں چاہتا ہوں اس اطاعت کی بات ہو رہی ہے، سرکار کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے، تو کیوں نہ اس پروگرام کی خوبصورتی میں اور اضافہ کیا جائے. ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے سید ریحان انور صاحب. جی ابھی جو آپ کے پروگرام کا ماحول جو یہاں پہ ایک بنا ہوا ہے جو سرکار کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، جی تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک ایسا کلام پیش کروں جس میں آپ سب کو مزہ آ جائے گا. تو تمام لوگ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر
اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. یاسین و مزمل و مدثر تو طٰہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے کیا شان ہے ان کی جو امی لقبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. جی تو میرے آقا کی شان دیکھیں آپ کہ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت. پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت. وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. قرآن پر آ جاتے ہیں کہ اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک بے شک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. سبحان اللہ سبحان کہ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے. جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے. وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے. جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے. اسرا میں اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی ہے. سبحان اللہ. وہ میرا نبی بے شک میرا نبی ہے. بہت خوبصورت انداز میں سید ریحان انور صاحب ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارا موضوع ہے اطاعت رسول. میں علامہ صاحب استاد العلماء سے حضرت سے سوال کروں گا. حضرت ارشاد فرمائے گا اطاعت رسول اطاعت کے شرعی معنی کے حوالے سے ارشاد فرمائے گا. یہ اطاعت عربی کا لفظ ہے جی اور یہ طاعتو یا طاع یا تاؤ سے مشتق ہے. جیسے کہ میں توا نوکر ہن چاہے بخوشی خوشی سے ہو یا بے دل ہو دل نہ ہو تو اسی سے باب افعال ہے. اطاع یطیع اطاعتن فهو مطیع. جی کسی کی نقش قدم پر چلنا, کسی کی اطاعت کرنا, کسی کی فرمانبرداری کرنا, کسی کا فرمان حکم ماننا. جی جیسے کوئی لفظی معنی یہ بھی ہے کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا. جیسے وہ چل رہا ہے آپ چل رہے ہیں, یعنی جس راستے پر وہ چل رہا ہے اس راستے پہ چلنا. ٹھیک ہے. اور اطاعت حقیقت میں آقا علیہ السلام کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہر چیز مسخر کر دی ہے اور مسخر ہمارے لیے تب ہوگی جب ہم آقا علیہ السلام کی تمام اداؤں کو کامل طریقے سے آسان طریقے سے اپنائیں. کیونکہ حدیث پاک میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن تو ہے، کامل مومن نہیں ہو کامل سکتا۔ تو اصل تو بات کامل کیا نا، کامل چیز ملے تو مزہ ہے، ہر وہ چیز جس میں افضلیت ہو وہ کام کیا جائے تو افضل ہے، اور دین ہے ہی آداب و ترجیحات کا، بے شک، جس کو ترجیح زیادہ حاصل ہو اس کو مقدم کرو۔ مثال کے طور پر مہمان آئے ہوئے ہیں، علماء کرام آئے ہوئے ہیں، ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا، لیکن یہ مہمان کبھی کبھی آتے ہیں تو مہمان ہیں، علماء کرام ہیں، پہلے ان کی خدمت ضروری ہے، بعد میں نماز اگر نکل بھی جائے، جماعت چلی گئی تو انسان اس وقت اکیلے بھی نماز پڑھ سکتے، یہ اس کا خلیفہ ہے۔ ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور اپنی توجہ کر رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، لیکن اتفاق سے جمعہ سے نکل گیا، قضا ہو گیا، ہم اپنی مکمل محنت سے اور پوری نیت سے جا رہے ہیں کہ ہم ضرور جمعہ کی نماز پڑھیں گے، لیکن اتفاق سے ہماری غفلت سے، سستی کی وجہ سے جمعہ کی نماز رہ بھی گئی تو اس کا خلیفہ موجود ہے۔ اسلام میں کتنی آسانی ہے، تو اس کی جگہ ہم زور کی نماز پڑھ لیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کامل مومن وہی ہے جو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ایسی اتباع اور فرمانبرداری کرے۔ فرماتے ہیں السلام کہ کامل مومن وہی، تم میں سے کوئی ایک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کے نزدیک میں سب سے زیادہ پیارا ہو جاؤں، سبحان اللہ، اس کے اپنے والد سے بھی بڑھ کر، اپنے اولاد سے بھی بڑھ کر، اور تمام مخلوق سے بڑھ کر میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور یہ اطاعت کب ہمیں نصیب ہوگی؟ اطاعت ادب سے نصیب ہوتی ہے، اطاعت ادب سے نصیب ہوتی ہے، کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ میں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، تو اپنے علم پہ بڑا ناز ہوتا ہے، ظاہر ہے، صرف دو چیزوں کی وجہ سے انسان میں گمان پیدا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا علم ہو، ایک بہت بڑا مال ہو۔ تو زیادہ مال کی وجہ سے انسان میں تھوڑا سا فخر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، غرور و تکبر آ جاتا ہے، اور بہت زیادہ علم ہو تو وہ اس علم پہ اگر عمل نہیں کرتا، وہ اس علم کو اپنا یہ ذریعہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت بڑا علم ہے تو دوسروں پر مجھے برتری حاصل ہے، تو وہ علم حقیقت میں اس کو جھکانے والے علم نہیں ہے بلکہ اس کو اکڑانے والے علم ہے۔ اور ہر وہ علم چاہے وہ انگریزی ہو یا دینی ہو، ہر وہ علم جو ہمیں انسانیت سکھا دے، مسلمان سے محبت کرنا سکھا دے، انسان سے محبت کرنا سکھا دے، وہ حقیقت میں نافع علم ہے۔ بالکل، آقا علیہ السلام نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ ہمیں اس علم سے دور فرما جو نفع مند نہ ہو۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، ایسے علم سے ہمیں پناہ دے جو نفع نہ دے۔ اور حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ العلم علمان، علم علی اللسان وذالک علم علی اللسان، اور دوسرے علم فی القلب، واما الاول فذاک حجت اللہ علی ابن آدم واما الثانی فهو من القلب، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ علم کی دو قسمیں، ایک وہ علم جو زبان سے نکلتا ہے، جیسے ہمارا ظاہر علم ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ ظاہر علم، یہ علم شریعت، جی، یہ لوگوں پر حجت ہے، کل کلام کو یہ نہ کہہ سکے ہمیں اللہ رب العزت کا یہ پیغام پہنچا نہیں تھا، یہ تو ہے حجت۔ کہتے دوسرا علم وہ ہے جس کا چشمہ دل سے پھوٹتا ہے، جو دلوں سے نکلتا ہے، جی، اور حقیقت میں وہی علم دلوں کی دنیا تبدیل کر سکتا ہے، دلوں کی دنیا بدل سکتا ہے، لوگوں میں ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے، لیکن وہ تب ہوگا جب ہم میں اطاعت ہوگی، بے شک، جب ہمیں خود اطاعت ہوگی، فرماتا ہوگی، جب ہم خود مغز شناس نہیں ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، افسوس کہ وہ ابھی تک پرنٹ نہ ہو سکی، لوازم العبودیت، فقیر محمد شاہ حنفی قادری، اماخیل شریف، ضلع ڈریسمل خان، انہوں نے لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ہیں، بڑے آسان پیرا میں مختصر شارٹ کٹ میں سمجھایا ہے کہ چار چیزیں، ایک شریعت، ایک طریقت، ایک معرفت، ایک حقیقت۔ جو ظاہری علم پڑھتے ہیں یہ شریعت ہے، جی، یہ چھلکا ہے، اس پہ عمل کرنا، اس علم پہ عمل کرنا، یہی طریقت ہے، یہی اسپرچولیزم ہے، یہی مغز ہے، اور یہی صوفیت ہے۔ جی، جب ہم کوئی مغز کھاتے ہیں، 64 آم ہو گئے، سبحان اللہ، جوس پی لیا، انگور کھا لیے میٹھے، کیلے کھا لیے، بہت سی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ تو کاؤنٹلیس ہے، شمار کر ہی نہیں سکتے، بہت سی نعمتیں۔
تو یہ نعمتیں کھانے سے روزانہ پہچان نصیب ہوتی ہے. جیسے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے پاس بیٹا آیا جایا کرو, آنے جانے سے پہچان نصیب ہوتی ہے. اور پشتو کا ایک مشہور ایک کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ مینا پتلو رتلو زیتی گی کالا رضا کالا بزر زمینہ, کہ بھائی محبت آنے جانے سے بڑھتی ہے. کبھی آپ آئے کرو, کبھی ہم آئے کرو, اور ملاقات اگر کبھی کبھی ہو تو اور محبت بڑھتی ہے. جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ یا ابا ہریرہ زر غبا تزدد خوبا, کبھی کبھی ملاقات کیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے حضرت, آپ نے آم اور انگور کی بات کی نا, منہ میں مٹھاس آ گئی ہے. اللہ رب العزت اسی طرح یہ محفل ایسی ہوتی ہے کہ موضوع کے ساتھ ساتھ آپ کوئی کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے, کیونکہ علماء اکرام ہو گئے, ہم جیسے عام سی شخصیات ہو گئی, کھانے پینے کی بات آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اور کھانا اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی نعمت سے ہم بات کریں اطاعت کی, سرکار بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے مومنین پر احسان کیا, بہت احسانات کیے, لیکن اللہ نے کبھی احسان جتایا نہیں. لیکن سرکار کو بھیج کر اللہ نے فرمایا مومنو میں نے تم پر احسان کیا, بہت بڑا احسان, احسان بھی نہیں بہت بڑا احسان کیا. اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے آنے والے پروگرامز میں. ابھی اطاعت کی بات ہو رہی ہے ناظرین, تو میں ان ہستیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہا کرتے تھے. حضرت ارشاد فرمائیے گا اصحاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کی کس انداز میں اطاعت کیا کرتے تھے حضور کے سامنے, ارشاد فرمائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے تھے صحابہ کرام اس پر جو ہے وہ عملی طور پر عمل کر کے دکھاتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو مجھ سے چند باتیں چند نصیحتیں لے لے اور خود بھی اس پر عمل کرے اور پھر ان لوگوں تک پہنچائے جو اس پر عمل کرنے والے ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا تھا تو کھڑا ہو گیا, میں نے عرض کی آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میں حاضر ہوں, مجھے بتائیں, میں خود بھی عمل کروں گا اور آگے لوگوں تک بھی اس کو پہنچاؤں گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر 5 نصیحتیں مجھے فرمائی. سب سے پہلی نصیحت فرمائی کہ اے ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ, لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تم ہی ہوگے. سرکار کا فرمان ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ, لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تم ہی بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا, اعمال صالحہ کرنا, یہ بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچ جانا اور گناہوں سے محفوظ رہنا, یہ اس سے بھی اچھی بات ہے. بے شک ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر نفل پڑھنے والا, شب بیداری کرنے والا اور دن کو اپنی نظر کی حفاظت نہ کرنے والا, یہ عبادت گزار نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ساری رات سو کر گزارنے والا اور دن کو اپنی نظر پر حیا کے پردے بٹھانے والا, یہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے جو بندہ بچتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اس لیے آپ علیہ السلام کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو جسم جو گوشت حرام کی غذا سے پرورش پایا ہو جس جسم نے, اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ مناسب ہے. اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جس بندے کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی موجود ہو, جب تک وہ لقمہ موجود رہتا ہے, اس کا اثر رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا, کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ قرب کا ذریعہ سب سے ذرا یہ ہے کہ جب لقمہ حلال انسان کے دل میں جاتا ہے نا تو وہ نور بنتا ہے, اور وہ نورانیت جب بندے کے باطن میں جو ہے وہ پھیلتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بندے کے دل میں جو ہے وہ جگہ اس کی بنتی ہے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے, اور بندہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے احکام پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے. دوسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ, تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اگر بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ بھی ہو پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا. ملنا وہی ہے جو انسان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. جیسے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ فرماتا ہے میرا جو بندہ میرے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر دنیا میں راضی ہو گیا, کل قیامت والے دن میں اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاؤں گا. اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے, میں نے دنیا میں تجھے تھوڑا مختصر رزق دیا تھا, لیکن دنیا کی تکلیفیں اور مصیبتیں تو نے برداشت کی, میری رضا پہ راضی رہا,
کبھی زبان پر شکوہ نہ لایا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ تھوڑے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. تیسرا فرمایا جو بندہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تم کامل مومن بن جاؤ گے. اور چوتھا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے. اور پانچویں نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کرو زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام کے اندر ایک جذبہ تھا کہ آپ علیہ السلام جو فرماتے تھے اس کو سنتے بھی تھے محفوظ بھی کرتے تھے اس پر عمل بھی کوشش کرتے تھے. حضرت سیدتنا ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کئی بار دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہوئے مسکرانے لگ جاتے ہیں. تو میں نے عرض کی کہ آپ ہر بات پر نہ مسکرایا کریں لوگ آپ کو آمد کہیں گے باتیں کریں گے کہ کس قسم کا بندہ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے درداء کی ماں میں نے اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب بھی آپ بات فرماتے تھے تو مسکراتے تھے میں یہ حضور کی سنت پوری کرتا ہوں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ جذبہ تھا صحابہ کے اندر کہ اس کو عمر کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک درزی نے دعوت کر دی اور میں بھی اس میں شریک تھا اور جو کھانا لایا گیا اس میں خشک گوشت بھی تھا اور کدو کے جو ہے وہ ٹکڑے بھی تھے. تو آپ علیہ السلام کدو کے وہ ٹکڑے تلاش کر کے کھا رہے تھے تو فرمایا اس دن کے بعد مجھے کدو سے محبت ہو گئی ہے. تو یہ صحابہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا جذبہ تھا جو انہوں نے عملی طور پر دکھایا ہے. آج ضرورت ہے اس دور اس امر کی کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو عملی طور پر اپنائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو جائے گا. بے شک اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے زیادہ ہنسنا لیکن تھوڑا مسکرانا سرکار کی سنت ہے. مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. انشاءاللہ پروگرام کے جیسے ہی پروگرام اختتام کی طرف ہوگا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اور پروگرام کا اختتام ہوگا. میں جاتے جاتے اپنے گیسٹ پینل کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. استاد العلماء حضرت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سید ریحان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب سے گزارش ہے آپ ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سب سے گزارش اپنا خیال اپنے اہل و عیال اپنے پڑوسی اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دو جہاں سے دعا ہے میری ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری. ان کی فہرست میں ہم سب کا بھی نام ہو جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو
اور موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔